عزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس پہ جو جنرل کیوریز ہمیں موصول ہوتی ہیں ان جنرل کیوریز کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کے براہ راست سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام باقاعدہ ARYQ TV کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، اس میں باقاعدگی سے اپلوڈ ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ کا کوئی پروگرام مس ہو جائے اور آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ ARYQ TV کا آفیشیل یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے، اس پہ عصر حاضر اور احکام دین پلے لسٹ میں جا کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا ہے اور دوبارہ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے خود بھی دیکھا کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ تو ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے توبہ و استغفار کے شرعی احکام۔ توبہ اور استغفار، ان کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے جو کیوریز ہمیں موصول ہوئی ہیں ہم ان کیوریز کو ایڈریس کریں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ ابھی جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اس حوالے سے جو ہمیں کیوریز ملی ہیں، موصول ہوئی ہیں، ان کو باری باری ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ سوال موصول ہوا کہ جناب توبہ و استغفار کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، شرعی طور پر یہ جو توبہ اور استغفار ہے اس کا کیا حکم ہے، کس کیٹیگری میں یہ فال کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو حکم شرعی ہوتا ہے اس کی مختلف مختلف کیٹیگریز ہیں، کلاسیفیکیشن ہے باقاعدہ ایک حکم شرعی کی، کہ ایک حکم شرعی ہے فرض، دوسرا ہوتا ہے واجب، تیسرا ہوتا ہے سنت مؤکدہ، چوتھا ہے سنت غیر مؤکدہ، پھر پانچواں ہے مستحب۔ یہ 5 جانب فعل ہیں، پھر دوسرے 5 اس کے بالکل اپوزٹ مقابلے میں، فرض کے مقابلے میں حرام، اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اساءت ہے، سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے، مستحب کے مقابلے میں خلاف اولیٰ ہے۔ یہ 5 آ گئے جانب کف، یعنی یہ جو ڈونٹس ہیں۔ پہلے والے ڈوز تھے، ڈوز کی 5 اقسام آ گئی، 5 اقسام ڈونٹس کی آ گئی، 5 اور 5 10، اور 11ویں جو ہے ان 10 کے بیچ میں، اس 5 اور اس 5 دونوں کے بیچ میں ہے مباح خالص، یعنی جس پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عقاب ہوتا ہے۔ تو یہ 11 اقسام ہوتی ہیں حکم شرعی کی۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں حکم شرعی، مراد ان 11 اقسام میں سے کوئی اقسام ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شرعی حیثیت پہ کلام کریں تو اس وقت ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان 11 اقسام میں سے کون سی قسم میں یہ بات شمار ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو وہی جب ہم کہتے ہیں توبہ و استغفار کی شرعی حیثیت، تو توبہ و استغفار کی شرعی حیثیت ہے جناب فرض کی۔ توبہ کرنا فرض ہے، جو پہلا حکم ہے حکم کی اقسام کے اندر ڈوز کی طرف، جانب فعل میں پہلا فرض ہے، تو توبہ کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اور احادیث طیبہ کی بھی ایک بڑی تعداد، وہ اور اسی طرح اجماع، یہ سب جو ہے وہ ناطق ہیں اس پر کہ توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ صیغہ امر کے ساتھ خطاب فرمایا گیا ہے۔ اور صیغہ امر کے بارے میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب امر کا صیغہ استعمال کیا جائے اور مجرد عن القرائن ہو، کوئی اور قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، تو وہ مفید وجوب ہوتا ہے، وہاں وجوب مراد ہوتا ہے، لازم کرنا مراد ہوتا ہے۔ تو توبہ کے لیے بھی صیغہ امر استعمال ہوا ہے حدیث طیبہ میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پہ توبہ کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ یہ ایک مقام پر یوں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سارے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیے یہ صیغہ امر استعمال ہوا، توبو توبہ کرو، رجوع لاؤ اللہ کی بارگاہ میں، جمیعاً سارے، ایھا المؤمنون اے مومن، اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک تو اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، توبہ کرنے کا فائدہ جناب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، دنیا و آخرت کی کامیابی متعلق ہے توبہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کے ساتھ۔
اور دوسرا یہ لازم قرار دیا گیا۔ اور بھی کئی مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں صیغہ امر کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا جو ہے وہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح استغفار بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، یہ بھی لازم ہے۔ اور خود انبیاء کرام علیہ السلام بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنے عظیم مقام اور مرتبے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہے ہیں، توبہ کرتے رہے ہیں، تو ہم پر تو بدرجہ اولا توبہ کرنا لازم ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں خود بھی، بلکہ جتنے لوگ گناہوں سے معصوم ہیں ان سب کے آپ سردار ہیں۔ ان سید المعصومین ہو کر، سید المرسلین ہو کر اور حبیب خدا ہو کر آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں روز اللہ کی بارگاہ میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث بخاری کی ہے، ایک حدیث مسلم کی ہے، یعنی دونوں ہی اوتھینٹک حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور دوسری میں آپ کہہ رہے ہیں میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے محبوب اتنی کثرت سے توبہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا توبہ کرنی چاہیے اور کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا نا 70 سے زائد مرتبہ، یا دوسرے مقام پہ فرمایا 100 مرتبہ، تو یہاں یہ بھی پیش نگار ہے کہ یہاں 70 سے زائد یا 100 مرتبہ سے مراد ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی دفعہ کرتے تھے، بلکہ کثرت کی طرف اشارہ مراد ہے، مقصود ہے کثرت کی طرف اشارہ کرنا کہ آپ کثرت سے کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مقصود جو ہے وہ ایز اٹ از وہی فگر نہیں ہوتا، خاص جو ہے اسے اسپیسیفائی کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ باقی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے تھے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا تو میں نے گنا، آپ نے 100 مرتبہ یہ کہا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 مرتبہ ہی کا جو عدد ہے یہ آپ اس طرح بھی روز کرتے ہوں، لیکن صرف اسی میں حصر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ ہی کرتے تھے، بلکہ 100 سے زائد بھی ہو سکتا ہے کبھی، اور کبھی 100 سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایز اٹ از 100 بالکل خاص 100 کا فگر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کثرت سے کرتے تھے، چاہے جو ہے وہ 100 مرتبہ ہو یا 100 کے قریب ہو یا 100 سے اوپر ہو، بہرحال کثرت سے آپ علیہ السلام توبہ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام سید المعصومین ہو کر، سید المحبوبین ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، خلق کے سردار ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے رجوع لاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے بڑے جو ہے وہ فضائل بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جو احادیث طیبہ قرآن میں بھی آیا اور احادیث طیبہ کے اندر بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے رات میں تاکہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے دن میں تاکہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں، اور اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت منتظر ہے تائبین کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ توبہ کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ باقی جو ہے وہ توبہ کے درجات کے والے سے بھی ہمیں ایک جو ہے وہ کیوری موصول ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں۔ پہلے اس سے شرعی حیثیت کے بعد ایک اور جو ہے وہ کیوری جو ہمارے پاس آئی، وہ یہ سوال ہمیں موصول ہوا جناب کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا توبہ و استغفار ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں ایک لفظی تصحیح کر دوں کہ لفظ جو ہے درست ہوتا ہے استغفار بروزن استفعال۔ اس کو غلط طور پر ہمارے ہاں لوگ استغفار کہتے رہتے ہیں، یہ استغفار نہیں ہوتا، یہ استغفار ہوتا ہے۔ باقی ہاں جب ہم بولتے ہیں پورا جملہ جیسے استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس میں لفظ جو ہے وہ استغفر اللہ آئے گا۔ تو اب وہ استغفر اللہ وہ فعل ہے اور یہ استغفار مصدر ہے۔ چونکہ ہمارے لوگ عام طور پر عربی سے آگاہ نہیں ہوتے اور انہیں عربک لنگوسٹک کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، عربی لسانیات کے اصول یا عربک گرامر کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ عام طور پر کنفیوز یوں ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ایک لفظ کے اندر اگر زیر زبر پیش کا استعمال ہوا ہو تو وہ اس سے ملتے جلتے لفظ پہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ جب جیسے استغفر اللہ بولا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب استغفر اللہ ہے تو وہ جو لفظ ہے وہ بھی استغفار ہونا چاہیے، استغفار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ
اصل میں گرامر سے آگاہ نہ ہونے کی بنا پر ذہن میں آتا ہے، کیونکہ وہ پوری جس طرح دیگر زبانوں کے اندر گرامر ہوتی ہے تو عربی کی بھی پوری ایک گرامر ہے، اس میں مصدر، افعال، مشتق، مشتق منہ، پوری یہ خود ایک سائنس ہے. تو یہ انہی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو باقاعدہ اس پروسیس سے گو تھرو ہوتے ہیں. تو جو گو تھرو ہوں تو یا تو آپ خود گو تھرو ہو جائیں پروسیس سے، بہت اچھی بات ہے. گو تھرو نہیں ہے تو جو اس پروسیس سے گو تھرو ہیں یعنی علماء، تو ان کی بات تسلیم کر لیں. تو استغفار مصدر ہے اور اس سے جو ہے یہ فعل مشتق ہے مضارع متکلم کا، صیغہ واحد متکلم کا، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہاں پر ایک کالر شامل کرتے ہیں، پھر بقیہ جواب کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، فرمائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، فرمائیے. محمد الیاس فرون آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ، بولیے. میرا سوال ہے کہ ایک آدمی نماز اذان دے کر مسجد چلا جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، باقی نمازیوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ اذان دے کر مسجد سے چلا جاتا ہے؟ ہاں جی، نماز نہیں پڑھتا وہ. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ استغفار درست لفظ ہے مصدر، اور جو فعل ہے وہ جو پورا جب جملہ ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر استغفر اللہ بولیں گے، اور جب خالی ایک لفظ بولنا ہوگا یعنی مصدر استعمال کریں گے جو ہم اس کے نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ استغفار ہوتا ہے. یعنی الف کے نیچے بھی زیر آئے گی، حمزہ کے نیچے، اور تا کے نیچے بھی زیر آئے گی، استغفار. تو جناب یہ جو استغفار ہے یہ اور توبہ یہ ایک ہی چیز ہیں یا یہ الگ الگ ہیں؟ یہ سمجھیے کہ لفظی طور پر تو ظاہری بات ہے استغفار کا معنی الگ ہے، توبہ کا معنی الگ ہے. لفظی طور پر تو دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. کہ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا، طلب المغفرہ من اللہ، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش چاہنا. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے العود، الرجوع، لوٹنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، لوٹنا. ایک کالر شامل کرتے ہیں، پھر بقیہ بات کرتا ہوں مکمل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے، دوسرا میرا سوال یہ ہے یعنی کہ موبائل فون سے یا کسی اکاؤنٹ سے یعنی کہ جیٹ کیش اکاؤنٹ وغیرہ سے لون لینا. ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیے. جی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے ابو امی کے رشتہ دار میرے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے کیونکہ میری کوئی دوست نہیں ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ ابو کے رشتہ دار، یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا، چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ توبہ و استغفار ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ لغوی مفہوم تو دونوں کا الگ الگ ہے. استغفار کا معنی ہوتا ہے طلب المغفرہ من اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا یعنی معافی طلب کرنا. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع، العود والرجوع یعنی لوٹنا. کہاں لوٹنا؟ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا، رجوع کرنا. تو عام طور پر استغفار کے اندر جو ہے وہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، یہ استغفار ہے. اور توبہ جو ہے وہ الگ ہے کہ توبہ کے اندر جو ہے باقاعدہ پورا فعل ہے، پورا اس کا ایک پروسیجر ہے. میں عرض کرتا ہوں لیکن یہ دونوں ہیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم. یعنی جہاں ہمیں توبہ اور استغفار دونوں کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. محض زبانی استغفار جبکہ توبہ کے دیگر تقاضے پورے نہ کیے جا رہے ہوں تو محض زبانی استغفار پر بندے کی معافی نہیں ہے. جو گناہوں کی معافی کا تعلق ہے وہ توبہ کے ساتھ ہے، اور استغفار جو ہے وہ توبہ کا آپ سمجھ لیں یوں کہ ایک جز کہہ لیں یا توبہ کا پیش خیمہ کہہ لیں کہ بندہ زبان سے بھی اللہ سے معافی مانگے اور جو توبہ کے باقی ارکان ہیں، باقی شروط ہیں وہ بھی ادا کرے. وہ کیا ہیں؟ ویسے تو توبہ کہتے ہیں رجوع کو، لوٹنے کو. یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا تو اب اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی طاعت کی طرف لوٹ آئے. جب بندہ لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو یہ رجوع جس طرح بندے کی طرف سے ہے، خلق کی طرف سے ہے، تو خالق کی طرف سے بھی رجوع ہوتا ہے. خالق کی طرف سے رجوع کیا ہے؟ یعنی تجلی بندے پر عقاب والی ہوتی ہے، وہ تجلی عقاب والی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ لوٹ جاتی ہے عقاب والی تجلی ثواب والی تجلی کی طرف. قہر والی تجلی لوٹ جاتی ہے لطف والی تجلی کی طرف، رحمت والی تجلی کی طرف.
تو یہ بندے یہ خالق کی طرف سے رجوع ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے تواب، بہت زیادہ. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، اور دوسرا معنی یہ کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یعنی اس کی تجلی بندہ جیسے ہی توبہ کرتا ہے تو اس کی تجلی جو ہے وہ کریم ہے، رحیم ہے، اس کی تجلی قہر والی وہ لطف والی تجلی سے بدل جاتی ہے، یعنی اس کی تجلی بھی تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تواب ہے. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام نورین ہے. مجھے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا مفتی صاحب. جی بولیے. میری شادی سن 2000 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں 2006 کے اندر USA چلی گئی تھی، وہاں سے 2007 میں وہاں سے واپس آ گئی تھی. وہاں کا ماحول مجھے اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اس لیے اچھا نہیں لگا تھا وہاں کا کلچر. تو یہاں سے آنے کا تقریباً 20 سال سے اپنے ہسبینڈ سے سیپریٹ ہوں نا. تو ہسبینڈ آپ کے وہیں USA میں ہیں؟ جی، ہسبینڈ USA میں. میرا ان سے کوئی مطلب کانٹیکٹ نہیں. میری ایک بیٹی ہے، وہ USA میں اسٹڈی کر رہی ہے. فون پہ میرا اس سے بات چیت ہو جاتی ہے، مگر ویسے میرا کوئی اپنے ہسبینڈ سے کوئی رابطہ نہیں. ابھی 23 نومبر کو 2025 میں انہوں نے مجھے ڈائیورس دیے، وائس میسج کے ذریعے 3 طلاقیں دی ہیں. اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے عدت کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور بس ایک ہی سوال ہے میرا. میں عرض کرتا ہوں، آپ کنیکٹ رہیے گا. آخر میں جو ہے وہ جب میں کالرز کے سوالات شامل کروں گا تو اس میں جوابات دوں گا، تو آپ کے سوال کو بھی انشاءاللہ شامل کروں گا. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ توبہ جو ہے، ایک اور کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، دوبارہ کال ملا سکتے ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ توبہ جو ہے وہ الگ ہے لغوی مفہوم کے اعتبار سے، استغفار الگ ہے لغوی مفہوم کے اعتبار سے، لیکن جو ان کا معال ہے، معال کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. یعنی توبہ میں بھی استغفار شامل ہوتا ہے اور استغفار میں توبہ شامل ہوتی ہے. تو یہ جو احکام دیے گئے ہیں، جو بشارتیں بھی آئیں، جو فضائل بھی آئے ہیں، اور جن سے گناہوں بالخصوص جو گناہوں کی معافی کا تعلق ہے، تو وہ محض زبانی استغفار سے نہیں ہے، وہ مکمل توبہ کے ساتھ ہے. اس پر گناہوں کی معافی کا ترتب ہوتا ہے. کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا چھوٹے سا کاروبار ہے کپڑے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا ادھار آنا جانا ہوتا رہتا ہے. پارٹیاں ہم سے مال لے جاتی ہیں، تو کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پیسے کھا جاتی ہیں، واپسی کا نام نہیں لیتی اور آتی بھی نہیں ہے. تو میں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ اگر وہ دے گے تو ٹھیک ہے نا، میں نے ان کو معاف کر دیا. تو میں نے جو ان کو معاف کیا، ان کو پتا تو ہے ہی نہیں میں نے معاف کیا ہے. تو اب اس کا کیا صحیح کیا، میں نے غلط کیا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ توبہ جو ہے، توبہ کے پورا ایک پروسیجر ہے. توبہ محض زبانی استغفار کافی نہیں ہے. زبانی استغفار کا بھی ہمیں حکم ہے، اور زبانی استغفار بھی کرنا ہوتا ہے. زبان سے استغفار کی بھی اپنی ایک فضیلت اور اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن صرف زبانی استغفار پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو توبہ کا پروسیجر ہے مکمل، اسے فالو کرنا ضروری ہے. اب توبہ کا پروسیجر کیا ہے؟ تو توبہ بنیادی طور پر کہتے ہیں ندامت کو. الندم والاقلاع عن المعصیہ من حیث ہی معصیہ والعزم علی اللہ یعود اذا قدر. کیا مطلب یہ کہ ایک تو بندہ ندامت محسوس کرے، پشیمان ہو گناہ پر، اپنی خطا پر، اپنی کوتاہی پر، اور دوسرا بندہ وہ جرم چھوڑ دے، اس حیثیت سے پشیمان ہو اور اس حیثیت سے چھوڑے کہ یہ معصیت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر پختہ ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر مجھے اس پر طاقت حاصل ہوئی، قدرت حاصل ہوئی، اس کے باوجود میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ توبہ ہے جناب. تو یہ توبہ کے 3 ارکان ہو گئے. کتنے ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں؟ 3 باتیں میں نے بیان کی. ایک ندامت، پشیمانی، دوسرا اس گناہ کو چھوڑنا، اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اس پہ نہ کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اسے سوشلائز کرتے جاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. دوسری کال ہے، ایک اور دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے فرمائیے, سوال پوچھے. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, اگر کوئی امام مسجد کی چیزیں لے کر اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے اور کوئی نمازی اس کے گھر میں جا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو مسجد کی چیز تھی, کیا وہ نمازی بھی گنہگار ہے؟ جی اور ٹھیک ہے جی, تو میں عرض کرتا ہوں, آپ کنیکٹ رہیے گا, آخر میں جواب دوں گا. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ توبہ کی جو میں نے تعریف ذکر کی آپ کے سامنے, یہ توبہ کی ڈیفینیشن بھی اور یہ توبہ کے 3 ارکان بھی اس کے اندر آ گئے کہ ایک تو یہ توبہ کہ آپ نے پشیمان ہونا ہے, نادم ہونا ہے, گلٹی فیل کرنا ہے. بغیر گلٹی فیل کیے توبہ نہیں. بھلے آپ زبان سے کہتے رہیں توبہ توبہ, زبان سے کہتے رہیں استغفار استغفار, یا زبان سے کہتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, جب تک آپ پشیمان نہیں ہوں گے, گلٹی فیل نہیں کریں گے, نادم نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ تائب شمار نہیں ہوں گے, توبہ نہیں ہوگی. حدیث مبارک میں ہے الندم توبہ, ندامت توبہ ہے. یعنی توبہ کا جوہری رکن, توبہ کا بنیادی رکن جو ہے وہ ندامت ہے, تو اسی لیے فرمایا گیا ندم توبہ, ندامت توبہ. تو بغیر ندامت کے تو توبہ کا تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ پشیمان نہیں ہوئے, اگر آپ نے گلٹی فیل نہیں کیا, آپ کے اندر گلٹ کی کیفیت نہیں آئی, تو وہ توبہ نہیں ہے, بھلے زبان سے آپ جو مرضی کہتے رہیں. تو توبہ کے شرعی طور پر تحقق کے لیے گلٹی فیل کرنا ضروری ہے, پشیمان ہونا ضروری ہے, نادم ہونا ضروری ہے, ایک بات. اور دوسری بات والاقلاع عن المعصیہ, اور معصیت کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولے بھی جا رہے ہیں لگاتار اور ساتھ میں کہے بھی جا رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, آپ غیبت اور چغلی کیے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ بولے بھی جا رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, آپ سود کا کاروبار کیے چلے جا رہے ہیں اور پھر کہہ بھی رہے ہیں اللہ معاف کرنے والے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, آپ بیٹھ کر استغفار بھی پڑھ رہے ہیں, توبہ بھی کر رہے ہیں, اور کام آپ نے سود کا جاری رکھا ہوا ہے, وہ آپ چھوڑ بھی نہیں رہے. اس طرح اور کوئی جرم ہے کہ وہ جرم آپ کیے بھی چلے جا رہے ہیں اور ساتھ میں زبانی کلامی توبہ بھی کیے چلے جا رہے ہیں, تو یہ توبہ نہیں ہوئی جناب. الاقلاع عن المعصیہ, معصیت کو چھوڑنا, اسے چھوڑنا یہ توبہ کا رکن ہے, بغیر اس کے توبہ کا تحقق نہیں ہوگا. پھر اگلا لفظ میں نے استعمال کیا تھا من حیثو ہے یا معصیہ, کہ یہ نادم ہونا, پشیمان ہونا, اور یہ گناہ چھوڑنا, جرم چھوڑنا, یہ دونوں باتیں اس حیثیت سے ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یعنی آپ پشیمان اس بات پر ہو رہے ہوں کہ یار مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, میں نے گناہ کر دیا, مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا, اس پر آپ نادم ہو رہے ہوں. اور جو چھوڑ رہے ہیں آپ, تو چھوڑ بھی اس نیت سے رہے ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے, اس لیے چھوڑ رہا ہوں, تو یہ توبہ ہے. ایسا نہیں کہ اگر اس جرم کو آپ نے اس لیے چھوڑا کہ جناب اس جرم کی وجہ سے میری صحت پر کوئی منفی اثر مرتب ہو رہا ہے, تو آپ اگر صرف اپنی صحت کے تحفظ کے لیے اس جرم کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں کہلائے گا, یہ صحت کے تحفظ کے لیے چھوڑنا کہلائے. تو لہذا اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا, شرعی طور پر یہ توبہ نہیں ہے. شرعی طور پر توبہ یہ اسی وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کر, گناہ سمجھ کر چھوڑیں. باقی ٹھیک ہے, ضمناً اس میں آپ کی صحت کی حفاظت بھی ہوگی. اسی طرح اس لیے چھوڑا کہ بھئی یہ میں جرم کیا تو جرم کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے لوگوں کے سامنے, اسی لیے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے شرمندگی کے خوف سے چھوڑ رہے ہیں, اسے اللہ کی معصیت سمجھ کر, نافرمانی سمجھ کر, گناہ سمجھ کر نہیں چھوڑ رہے. تو لہذا اس پر بھی شرعی توبہ کا اطلاق نہیں ہوگا. تو وہ جو توبہ کے شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اس صورت میں. تو شرعی طور پر توبہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے جناب کہ آپ جب توبہ کریں نادم ہوں, اللہ کے حضور پشیمان ہوں اور جرم کو چھوڑیں, اور یہ دونوں کام اس حیثیت سے ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ گناہ ہے, اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں, اس لیے پشیمان ہو رہا ہوں کہ مجھ سے کیا ہو گیا, ہائے میرے اللہ کیا ہو گیا, یہ کیسے میں نے جرم کر دیا, میں نے نافرمانی کا ارتکاب کر دیا, اپنے خدا کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی. اس حیثیت سے آپ چھوڑیں گے اور اس حیثیت سے نادم ہوں گے تو یہ توبہ کہلائے گی. اور تیسرا رکن جو ہے اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں بریک سے واپس آ کر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم توبہ کی حقیقت پہ گفتگو کر رہے تھے, توبہ کے ارکان, توبہ اور استغفار میں فرق پہ بات ہوئی, توبہ کے ارکان پہ بات کر رہا تھا میں. تو میں نے گزارش کیا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں, 3 میں سے 2 میں نے بیان کر دیے تھے. ایک تو نادم ہونا اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, دوسرا اس جرم کو چھوڑنا اسی حیثیت سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے.
اور اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پشیمان ہوں، یہ نہیں کہ کسی نقصان کی وجہ سے، مالی نقصان کی وجہ سے یا جسمانی نقصان کی وجہ سے یا لوگوں کے سامنے شرمندگی کے خوف سے بندہ جو ہے اسے چھوڑ رہا ہو، یہ نہیں، یہ پھر اللہ کے لیے چھوڑنا نہیں کہلائے گا، لہذا اللہ کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ نیت ہونا اس حیثیت سے کہ یہ معصیت ہے، یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز کے اندر یہ ہے والعزم علی اللہ یعود اذا قدر، پختہ ارادہ کرے بندہ اس بات کا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، دوبارہ یہ نہیں کروں گا، اگر قدرت حاصل ہو جائے تب بھی، نہیں ہے قدرت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حاصل ہو گئی، طاقت حاصل ہوئی ایسی اور مجھے یہ موقع میسر آیا جرم کرنے کا، تو بھی میں یہ جرم نہیں کروں گا، یہ پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے توبہ کا تحقق نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر بندے کے دل میں یہ ہے کہ پھر موقع ملے گا پھر یہ جرم کروں گا، پھر یہ گناہ کروں گا، اور وقتی طور پر نادم ہو رہا ہے یا وقتی طور پر معافی مانگ رہا ہے، تو یہ جناب شرعی طور پر توبہ نہیں ہے۔ پختہ ارادہ ضروری ہے کہ موقع ملے گا تو بھی یہ جرم نہیں کروں گا، تو یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو ہی شرعی طور پر توبہ کا تحقق ہوگا اور تو ہی گناہ معاف ہوں گے۔ پھر ان تین کے ساتھ ایک چوتھی بات بھی ہے، وہ چوتھی بات کیا ہے کہ یہ تو سارے جرائم کے لیے نا، سارے گناہوں کے لیے یہ تین ارکان ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ اگر وہ جو جرم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، وہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے، یہ چوتھا رکن ہے۔ تلافی، قابل تلافی جرموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر وہ کوتاہی عبادت میں آپ نے کی ہے اور اس عبادت کا بدل موجود ہے جو آپ پر لازم ہے تو آپ نے کرنا ہے، جیسے اگر آپ سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب آپ نے یہ ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ جن تین باتوں کا میں نے ذکر کیا، ندامت، گناہ چھوڑنا اور پختہ ارادہ کرنا دوبارہ نہ کرنے کا، ان تین باتوں کے ساتھ ساتھ قضا نماز لوٹانے کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ روزے اگر آپ سے قضا ہو گئے ہیں، ان قضا روزوں کا لوٹانے کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ آپ پر لازم تھی اور آپ نے پچھلے سالوں میں ادا نہیں کی تو اسے بھی ادا کرنا آپ پر لازم ہے، تو یہ قابل تلافی جرم ہے، تلافی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کسی بندے کا آپ نے حق دبایا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہاں اگر وہ قابل تلافی ہے، یعنی اس کا وہ حق اسے واپس کرنا یا اس سے معاف کروانا یہ ضروری ہے۔ بغیر اس سے معاف کرائے یا اسے ادا کیے، حق ادا کیے، معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے، یعنی بندے سے معافی مانگنا، یا معافی بھی مانگنی ہے آپ نے، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ راضی نہیں ہوتا واپس لیے بغیر اپنی چیز، آپ نے مال دبایا مثال کے طور پر اور وہ اس بات پر راضی نہیں کہ میں زبانی کلامی معاف کروں گا، کہتا ہے معاف کروں گا لیکن میرا مال مجھے واپس کرو، تو واپس آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک واپس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ شرعی طور پر تائب نہیں کہلائیں گے، توبہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو لہذا توبہ کے تحقق کے لیے چوتھی بات بھی کہ قابل تلافی جرم ہے تو اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے، اور بندے کا معاملہ ہے تو بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے، اور اس بندے کو اس کا وہ حق اب واپس کرنا، ادا کرنا، بالخصوص مالی معاملہ ہے اور وہ ایسے معاف نہیں کر رہا تو اسے وہ مالی طور پر واپس کرنا بھی ضروری ہے، تو اسے پیش نگاہ رکھا جائے، یہ تب ہی شرعی طور پر توبہ ہوگی۔ تو جناب صرف زبانی کلامی کام نہیں چلے گا، تو ایسی استغفار بھی، زبان سے بھی استغفار کرنا ہے، لیکن استغفار کے ساتھ یہ توبہ والے معاملات ہوں گے تو اس پر آپ کو وہ فضائل کا ترتب ہوگا جن فضائل کا بیان ہوا اور گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ جس توبہ کی بات ہوئی کہ اس توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ اس توبہ کی بات ہے کہ جو توبہ کا جو پورا پروسیجر ہے شرعی سے فالو کیا جائے، جو شرعی طور پر توبہ کہلاتی ہے، یہ پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پائی گئی ہیں، تو اب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جناب میں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ سے دعا بھی مانگے استقامت کی کہ اللہ مجھے توبہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب ہم کالرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، اور بقیہ جو کیوریز ہیں اس ٹاپک والے سے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ جناب ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اذان دے کر مسجد سے چلا جاتا ہے، نماز میں شریک نہیں ہوتا، تو کیا باقی جو بندے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو خیر یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، عام طور پر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مؤذن ہو، مسجد میں اذان دے اور خود نماز پڑھے بغیر چلا جائے، ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسا کہیں ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو اس کا باقی نمازیوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی لوگوں نے اگر نماز ادا کی مسجد میں اور مسجد میں اذان بھی ہوئی ہے شرعی طریقہ کار کے مطابق تو نماز ہو جاتی ہے، نماز پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ خود وہ بندہ جس نے اذان دی اور اذان دے کر مسجد سے جا رہا ہے، اگر وہ بے عذر شرعی جا رہا ہے اور نماز ادا نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، اس کا وبال اس کے سر ہے، بقیہ نمازیوں کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے وہ اس طرح بندے کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے تو
لگتا ہے کہ کوئی ایسا عذر ہوگا یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، کوئی اگر شرعی عذر کی بات ہے تو وہ الگ ہے، لیکن عذر شرعی کے بغیر کوئی ایسا کر رہا ہے، اور بالخصوص جب کہ اگر معمولی بنا لے کہ جناب اذان دے اور اذان دے کر مسجد سے چلا جائے، نماز میں شریک نہ ہو، تو بہرحال یہ جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، اور اسے اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور توبہ بھی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال بقیہ نمازیوں کی جو نماز ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا جناب کہ کیا پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں جناب، جو عام پرائز بانڈ ہوتے ہیں، عام پرائز بانڈ میں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو انعام کی بات ہوتی ہے بس وہ انعام ہی ہوتا ہے، ریوارڈ ہی ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ انعام آپ کا نہیں نکلا تو آپ کو آپ کی اصل رقم جو ہے وہ واپس مل جاتی ہے۔ تو عام پرائز بانڈ کے اندر چونکہ ربا کی یا قمار کی، ربا یعنی سود اور قمار یعنی جوا یا غرر، انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال، ان تینوں خرابیوں میں سے کوئی خرابی عام طور پر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے عام جو پرائز بانڈ ہے وہ تو درست ہے، لیکن اب خاص قسم کے کچھ پریمیم پرائز بانڈ جاری کیے ہیں گورنمنٹ نے، وہ تو خاص قسم کے جو پریمیم پرائز بانڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نفع عام طور پر مشروط ہوتا ہے، تو وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کچھ ڈیجیٹل پرائز بانڈ ہیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ نفع مشروط ہوتا ہے، اور تو وہ سودی بانڈ ہوتے ہیں، تو وہ لینا درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ عام پرائز بانڈ جو ہیں ان کی گنجائش ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بندہ بچے تو اچھا ہے، لیکن اگر لیتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن جو خاص قسم کے پریمیم پرائز بانڈ ابھی آج کل جاری ہوئے ہیں، کچھ عرصے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل پرائز بانڈ جن میں نفع مشروط ہوتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ پریمیم پرائز بانڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہ جن میں نفع مشروط ہوتا ہے، جو سودی بانڈ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ جائز نہیں۔ پھر جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ موبائل سے جو ہے وہ اگر ختم ہو جاتے ہیں، بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم بیلنس جو ہے وہ اس میں لون لے لیتے ہیں، لون ملتا ہے تو اس پہ پیسے بھی کٹتے ہیں، تو یہ جو ہم موبائل میں جو ہے وہ لون لیتے ہیں اس طرح، تو یہ لون لینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پیسے کٹتے ہیں عام طور پر یہ سروس چارجز ہوتے ہیں، تو وہ سروس چارجز کے پیسے کٹ رہے ہیں، تو یہ کوئی قرض پر ایسے فائدہ نہیں اٹھانے والی صورت نہیں بن رہی کہ کلو قرض جرا منفعۃ فہو ربا کے تحت آئے، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ قرض پر نفع والی صورت نہیں بن رہی، بلکہ یہ صرف جو کمپنی آپ کو سہولت سروس میسر کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے، اس سروس کے وہ چارجز ہیں، تو سروس چارجز اور چیز ہے اور قرض سے نفع اٹھانا اور چیز ہے، تو اس کی گنجائش بہرحال ہے کہ اگر آپ نے لون موبائل کے اندر بیلنس ختم ہو گیا اور بیلنس آپ نے ڈلوایا، تو وہ بیلنس جو ہے ابھی آپ نے ڈلوایا نہیں، لون لے لیا، اب جب آپ جو ہے وہ ڈالیں گے تو آپ کے پیسوں کی کٹوتی ہوگی، تو وہ یہ جو کٹوتی ہے یہ سروس چارجز کی مد میں ہوتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرے والد کے رشتہ دار جو ہے ریلیٹیوز وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ میرے کوئی دوست نہیں ہے، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ مجھے جو ان کے سوال سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ شاید ان کی اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ، کوئی خواتین کے ساتھ کوئی دوستی وغیرہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ان کی ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو خاندان کے افراد ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، تو اس لیے اب پوچھ رہے ہیں کہ میں صلہ رحمی کروں یا نہ کروں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب صلہ رحمی کرنا مستقلاً جو ہے وہ لازم ہے ہر ایک پر، تو آپ صلہ رحمی کریں۔ اگر بالفرض آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ رہا، وہ قطع تعلق کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو بہرحال تعلق جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، شرعی مجبوری ہے پھر بات الگ ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو آپ قطع تعلق نہ کریں، آپ صلہ رحمی کریں کہ آپ کو اپنا اجر ملے گا۔ دوسرا بندہ اگر صلہ رحمی سے بچتا ہے یا صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کا وبال اس کے سر ہے، آپ اپنا فرض ادا کریں، جو آپ پر صلہ رحمی لازم ہے آپ صلہ رحمی بھی کریں، اور جو صلہ رحمی کے فضائل ہیں ان کے آپ جو ہے مستحق بنیں، اور ویسے بھی قطع تعلق کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں لا يدخل الجنت قاطع، بے عذر شرعی قطع رحم کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ تو بے عذر شرعی قطع تعلق کی جات نہیں ہے، صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، آپ کو حسن سلوک کا اور صلہ رحمی کا اجر ملے گا، فائدہ ملے گا۔ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے پھر بات الگ ہے، اس پہ ہم کلام نہیں کر رہے۔ پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بہن نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ میری شادی ہوئی سنہ 2000 میں، 2006 میں یو ایس اے چلی گئی، وہاں کا ماحول سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگا، 2007 میں واپس آ گئی۔ شوہر میرے ہسبینڈ وہیں ہیں، بیٹی بھی ہے، 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہسبینڈ سے الگ ہوئے، اور ہسبینڈ نے جو ہے وہ مجھے 2025 میں بھی، نومبر 2025 میں انہوں نے وائس میسج کے ذریعے طلاق مجھے دی ہے۔
تو طلاق تو 3 طلاقیں انہوں نے دے دی ہیں، طلاق ہو گئی ہے، کیا مجھ پر جو ہے وہ عدت لازم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اولاد ہے، یعنی رخصتی ہو گئی تھی، ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا، اولاد بھی پیدا ہوئی، تو اس صورت میں جو ہے وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ میاں بیوی کے مابین جسمانی تعلق قائم ہوا ہو اور اس کے بعد جو ہے ان میں سپریشن ہو، جدائی ہو، علیحدگی ہو، بھلے کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہو، تو اگر جو ہے وہ طلاق دی ہے انہوں نے، اب طلاق کی جو عدت ہے عدت آپ پر ہوگی۔ اور عدت کتنی ہے؟ عدت ہوتی ہے جناب، اگر خاتون جو ہے وہ سن ایاس کو پہنچی ہوئی نہیں ہے تو اس پر عدت ہے 3 پیریڈز، 3 حیض جو ہے گزر جائیں گے، ٹینیور ہوتا ہے عدت کا۔ اور اگر جو ہے خاتون کی عمر اتنی زیادہ ہو، ایجڈ ہو کہ اب اسے جو ہے وہ سن ایاس کو پہنچ گئی ہے، اب اس کے ساتھ پیریڈز والا معاملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں عدت کا شمار ہوتا ہے مہینوں سے، تو پھر 3 مہینے جو ہے وہ عدت ہے۔ تو بہرحال عدت جو ہے وہ لازم ہے۔ ہاں اگر جسمانی تعلق قائم نہ ہوتا، خلوت نہ ہوئی ہوتی سرے سے، اور پھر جو ہے وہ طلاق دی ہوتی، تو اس طلاق میں عدت کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں کہ بعض صورتوں میں عدت نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے جناب سوال پوچھا کہ چھوٹا سا کاروبار ہے میرا کپڑے کا، اور مجھ سے لوگ ادھار لیتے ہیں، بعض اوقات ادھار لے کر جو ہے پیسے کھا جاتے ہیں، ادھار واپس نہیں کرتے۔ اب میں دل میں یہ نیت کرتا ہوں انہوں نے پیسے دے دیے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اب ان لوگوں کو تو نہیں پتا کہ میں نے انہیں معاف کیا ہے، تو اس کا میرا یہ کرنا کیسا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے یہ، اس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں قرض حسن۔ قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے بندے نے اس نیت سے دیا کہ اگر اس نے واپس کر دیا ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو میں نے جو ہے وہ اس کو معاف کیا۔ تو آپ جو کر رہے ہیں یہ تو آپ اچھا ہی کر رہے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر استطاعت کے باوجود آپ کو قرض ادا نہیں کر رہے اور لیتا ولا اللہ سے کام لے رہے ہیں تو وہ اس کا وبال ان کے سر ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا، امام مسجد جو ہے وہ گھر کے اندر مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہوں، کسی نمازی کو پتہ چل جائے تو اس کا وبال اس کے سر ہوگا یا نہیں؟ اگر امام مسجد جو ہے وہ ایسی چیزیں مسجد کی گھر میں استعمال کر رہے ہیں جسے استعمال کرنے کا عرف بھی نہیں ہے اور امام مسجد کو ایجاد شرعی طور پر نہیں ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا یہ کام کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ نمازی کو پتہ چل گیا، اصلاح کر سکتا ہے طریقے سے تو اصلاح کر لے، ادروائز فتنہ فساد سے بہرحال بچے۔ اور جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ وائف کو میں نے جو ہے وہ میری وائف کا انتقال ہو گیا اور میری عمر جو ہے وہ 70 برس کی ہو گئی ہے، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میری وائف مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ سے نے اس طرح کا کوئی جرم نہیں کیا جس سے وائف کی موت کا تعلق ہے تو آپ کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اچھی بات ہے کہ بندے کو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جب صدقے دل سے توبہ کر لے، سارے ارکان پائے جائے جو میں نے بیان کی وہ پائے جا رہے ہیں، تو پھر مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ میری توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ باقی ڈپریشن کا طاری نہیں کرنا چاہیے، ڈپریشن کا شکار، انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔